یہ جو سب حدیثیں ہیں اس میں آپ غور کریں، آقا علیہ السلام نے بار بار لفظ استعمال کیے، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو فرمایا ثقلین۔ ثقلین کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ ثقل کا لفظ جو ہے ثقل، 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 الثقل، الثقل، یہ سارے الفاظ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی وزنی چیز۔ میں دو وزنی چیزیں، بڑی اہمیت کی چیز، بڑی غیر معمولی قدر و منزلت کی چیز جو سب سے منفرد اور ممیز ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ثقلان۔ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا خود قرآن نے، قرآن مجید کے لیے خود قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ سورہ مزمل فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ کے اوپر یہ جو قول ثقیل ہے، بڑا وزنی، بڑی اہمیت کا حامل، بڑی اونچی قدر و منزلت کا حامل قول یعنی قرآن اتار رہے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن نے قولا ثقیلا کہا، ثقل، ثقیلا، اور تاجدار کائنات نے قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کو ملا کر ثقلان کہا۔ جس طرح قرآن کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کر سکتے اور قرآن کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے برابر کوئی اور اس مرتبے پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے، دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اہل بیت ہے، میری امت کو کوئی طبقہ میری اہل بیت کے برابر درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الثقلین۔ اب ثقلین ہر وہ چیز جو بڑی نفیس ہو، بڑی محفوظ ہو، بڑی قدر و منزلت والی ہو، بڑی وزن والی ہو، بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہو، اس کو کہتے ہیں الثقل اور الثقل۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح یہ جو زمینی مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری مخلوقات زمین پر ہیں، مگر ان میں صرف انسان اور جن، ان دو طبقوں کو قرآن مجید نے ثقلان کہا۔ ثقلین، دو طبقوں کو ثقلان کہا، اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اہل عقل اور اہل تمیز بنایا گیا، اہل تمیز، اور ان کی فوقیت ہے زمین کی ساری مخلوقات پر، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی، حیوانات پر بھی، الانس والجن، ان کو قرآن نے ثقلان کہا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تمییز، امتیاز خیر و شر کے ساتھ، جو کہ باقی زمینی اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ثقلان کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر جو چیز محفوظ کی جائے، جس کی عزت، قدر و منزلت، جس کی محبت، جس کی مودت، جس کی اہمیت کو محفوظ رکھا جائے، جس میں کوئی کمی نہ کی جائے، جس پر حملہ نہ کیا جائے، جس کو زک نہ پہنچائی جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کے اسرار کی کتاب ہے اور ان اسرار الہیہ کا خزانہ اہل بیت نبوی ہیں، اس لیے ان پر الثقلین کا اطلاق کیا۔ اور ثقل اور ثقل، اب ایک اور نکتہ سمجھ لیں، علماء خاص طور پر اور باقی عوام الناس بھی، اس کا ایک معنی بھاری وزن بھی ہوتا ہے، بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ اب ثقلین سے مراد بڑا وزن والی بھاری چیز بھی ہے، وہ کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہو، جس کے حقوق کو ادا کرنا بھاری عمل ہو، مشکل ہو، آسان نہ ہو، جس کے حقوق کا قیام کرنا واجب ہو مگر مشکل ہو، بھاری ہو، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے کہ ہر آدمی باوجود وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، ان کا حق بڑا بھاری ہے، آقا نے اس بھاری حق کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کہا، اور وہ نظر آ گیا۔ آج جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کو تانا ملتا ہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ اب آپ سمجھے میں نے کیوں شروع میں بیان کیا؟ میں نے اس لیے بیان کیا
کہ جو اہل بیت کی بات کرے گا، مولا علی المرتضیٰ کی بات کرے گا، سیدہ کائنات کی بات کرے گا، حسنین کریمین کی بات کرے گا، اہل بیت کا نعرہ جپے گا، اس کو تانا دے دیں گے یہ شیعہ ہو گیا، فتوے لگا دے دیں گے، عام آدمی گھبرا جائیں گے، علماء گھبرا جائیں گے، ائمہ خطبہ گھبرا جائیں گے۔ اب اس دور میں اہل بیت کی حرمت، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اتنا مشکل اور بھاری کام ہو گیا ہے، اس لیے آقا نے ان کو ثقلین کہا تھا۔ جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں، اسی طرح اہل بیت کی محبت و مودت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں۔ ایک ہوا آئے گی، کسی بیرونی طاقت کا فتنہ آئے گا، کوئی پیسے کی لہر آئے گی، خارجیت کی لہر آئے گی، بہک کے آپ چلے جائیں گے، جلسے جلوس شروع کر دیں گے، اہل بیت پیچھے رہ جائیں گے اور ایسے نام لیں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے اہل بیت سے محبت فطری طور پر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کا نام لینا، کثرت سے ان سے محبت و مودت کی بات کرنا، اس میں آپ کو جھجک اور شرم اور حجاب محسوس ہوگا۔ بس جب اہل بیت سے ہٹیں گے ایمان چلا گیا آپ کا۔ اس کا بڑا اہتمام کرتے صحابہ کرام، اہل بیت کی مودت اور تکریم کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح یہ وہ حدیث ہے جو ساری حدیث الثقلین بیان کی، اس پر میری پوری کتاب ہے حدیث کی، یہ حدیث الثقلین پوری ایک کتاب ہے، درر العقدین فی بیان حدیث الثقلین، 40 ہے پوری، پڑھیں آپ۔ اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، زید بن ثابت نے، زید بن ارقم نے، جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو سعید الخدری نے، حضرت حذیفہ بن الیمان نے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری نے، خزیمہ بن ثابت نے، سہل بن سعد نے، عدی بن حاتم نے، عقبہ بن عامر نے، ابو ایوب الانصاری نے، ابو شریح الخزائی نے، ابو قدامہ الانصاری نے، حضرت ابو لیلہ نے، ابو الہیثم بن الطیحان نے، عامر بن لیلہ بن دمرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، ابو ذر غفاری نے، ابو رافع نے، ام سلمہ نے، حضرت ام ہانی نے، دمیرہ الاسلمی نے، عبد الرحمن بن عوف نے، عبداللہ بن عمر نے، حتیٰ کہ کثیر تعداد میں یہ جو حدیث الثقلین ہے یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی، حدیث صحیح ہے، یہ حد شہرت اور تواتر کو پہنچ چکی۔